ویلکم ٹو ڈائلاگ ود سلمان شاہ. میرا نام سلمان شاہ ہے اور ہم اس پروگرام میں پاکستان کے اقتصادی امور کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے وہ فائنینشیل سیکٹر اور اکنامک گروتھ کے اوپر ہے، اور یہ جو فائنینشیل سیکٹر ہے یہ کسی بھی اکانومی کی ایک سینٹرل پلر ہوتا ہے جس کے ارد گرد ملک کی اکانومی چلتی ہے. یہ ایک سسٹم ہے جہاں پہ سیورز جو ہیں اس ملک کے وہ اپنی جو سرمایہ اکٹھا کرتے ہیں اس کو پھر چینل کیا جاتا ہے انویسٹمنٹس میں، اور ان بٹوین بہت سے انٹرمیڈیٹریز ہوتے ہیں. بینکنگ انڈسٹری ہے، اسٹاک مارکیٹ ہے، کیپٹل مارکیٹس میں بانڈ مارکیٹس ہیں، اور بے شمار انڈسٹری جو ہے ان ٹرانزیکشنز کے اوپر بنی ہوئی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے فائنینشیل کیپٹلز نیو یارک، لنڈن، جنیوا، مڈل ایسٹ میں دبئی اب ابھر رہا ہے ایز فائنینشیل کیپٹل، اور یہاں سے پیسہ جو ہے ڈومیسٹکلی بھی انویسٹمنٹس میں جاتا ہے اور گلوبلی بھی انویسٹمنٹس میں جاتا ہے. ان ٹاپکس کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ پاکستان کا فائنینشیل سیکٹر جو ہے یہ پاکستان کی اکانومی کو کس حد تک سپورٹ کر رہا ہے اور کس حد تک پاکستان کی اکنامک گروتھ جو ہے وہ فائنینشیل سیکٹر کے ساتھ وابستہ ہے. اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے پاس آج کا جو پینل ہے ایک بڑا زبردست پینل ہے. سب سے پہلے خالد مرزا صاحب ہیں، یہ چیئرمین کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان بھی رہ چکے ہیں، آج کل لمس میں پڑھا رہے ہیں. اس سے پہلے SEC کے بھی چیئرمین تھے اور پاکستان کے لیڈنگ ریگولیٹر بھی ہیں، اور انہوں نے پاکستان کے فائنینشیل سیکٹر پہ ساری عمر لگا دی ہے اور ماشاءاللہ بڑی سکسیسفلی ہر ان کا ٹینیور بڑا سکسیسفل ٹینیور رہا ہے. ان کے ساتھ نوید خان صاحب ہیں، پاکستان کے لیڈنگ بینکر ہیں، اس وقت فیصل بینک کو ہیڈ کر رہے ہیں. اس سے پہلے ABN AMRO میں ہی واز ہیڈنگ ABN AMRO، جو پاکستان کی فائنینشیل ڈیولپمنٹس میں انہوں نے سب کچھ دیکھا ہے اور پارٹیسپیٹ کیا ہے، مرجرز بھی کیے ہیں، بینکوں کو خریدا بھی ہے، بینکوں کو بیچا بھی ہے. اینڈ اب ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہ فیصل بینک پاکستان میں کیوں آیا ہوا ہے اور کیا یہ پاکستان کو ایک اچھی ڈیسٹینیشن سمجھتے ہیں فار بینکنگ اینڈ فائنانس، اور ان کا ویژن کیا ہے پاکستان کے فائنینشیل سیکٹر کا اور اپنے بینک کے لیے کیا ویژن ہے. ان کے ساتھ سلمان شیخ صاحب ہیں، پاکستان کے ایک بہت مایہ ناز بینکر رہے ہیں، ساری عمر بینکنگ میں گزاری، اس کے بعد SCCP کے بھی چیئرمین بھی رہے، اس میں ممبر بھی رہے، اور ان کا فائنینشیل سیکٹر سے ایک گہرا تعلق ہے. اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ پاکستان کی فائنینشیل سیکٹر کو کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں. اس وقت جو ہمارے فائنینشیل سیکٹر کی کچھ میں بتا دوں آپ کو کہ اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں دنیا کے ساتھ تو اسٹاک مارکیٹ فار ایگزامپل تقریباً آن دی ایوریج 80 to 90% مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہوتی ہے GDP کی، یعنی کہ جتنا بڑا آپ کا GDP ہے ایوریج اگر دنیا کی لی جائے تو وہ تقریباً 90% اسٹاک مارکیٹ کی ویلیویشنز جو ہیں اس کا ہوں گی پرپورشنیٹلی. پاکستان میں یہ نمبر جو ہے یہ گر کے کوئی 25% کے قریب آ چکا ہے. 2007 میں یہی نمبر تقریباً 50% پہ تھا. اس سے علاوہ آپ دیکھیں کہ بینکنگ سیکٹر میں اگر آپ کریڈٹ دیکھیں ٹو GDP تو یہ بھی کوئی بہت بڑا نمبر بنتا ہے. 80-90% کریڈٹ ٹو GDP ریشیو ہے. پاکستان میں یہ نمبر بھی خاصا کم ہے، یہ بھی 35-40% کے درمیان ہے. خالد صاحب یہ بتائیں کہ کیوں امپورٹنٹ ہے فائنینشیل سیکٹر ایک اکانومی کے لیے؟ دیکھیے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں اگر آپ بزنس کمیونٹی کو دیکھیں تو اگر جو بزنس کی کمیونٹی ہے، کوئی بزنس میں وہ پیسے بناتا ہے پرابلمز کی وجہ سے. یہ کہنا کہ انویسٹمنٹ کلائمیٹ خراب ہے تو اس واسطے انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تاکہ یہ میں اس سے متفق نہیں ہوں. کہ میں نے دیکھا ہے کہ جن نہیں تو یہ تو سارے اکانومسٹ کہتے ہیں کہ جی انویسٹمنٹ کلائمیٹ خراب ہوگا تو کوئی نہیں آئے گا. مگر اکانومسٹ میری نظروں میں غلط کہتے ہیں. جو میں نے خود دیکھا ہے، میں تو اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں، اتنا پڑھا لکھا میں وہی سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ بزنس مین جو ہیں وہ پیسہ بناتے ہیں پرابلم سے.
جب کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس میں اپرچونٹی بھی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ انویسٹمنٹ بہت جا رہی ہے مثلا نائجیریا میں, جہاں انویسٹمنٹ کلائمیٹ بہت خراب ہے, جہاں انویسٹمنٹ کلائمیٹ دنیا کا سب سے اچھا ہے ڈوئنگ بزنس انڈیکیٹرز کے مطابق. فن لینڈ میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں جا رہی تاکہ وہاں کوئی ریٹرن ہی نہیں, کوئی پروفٹ ہی نہیں ہے, ہر چیز بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, اب کوئی بھی لگا سکتا ہے بزنس. جہاں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو بالکل خراب کر دیں تو آپ بہتر ہو جائیں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں میں نے کہا, میں نے کہا ہے کہ اگر انویسٹمنٹ کلائمیٹ کا اس پہ کانسنٹریٹ, اپرچونٹیز کی بات کر رہا ہوں میں, اور یہ انویسٹمنٹ کلائمیٹ پہ اتنی وابستہ نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں, میں کم ٹو فائنینشیل سیکٹر پہ آ رہا ہوں, یہ تو صرف بیک گراؤنڈ دے رہا تھا میں آپ کو. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ریٹ آف ریٹرن اگر اچھا ہوگا تو انویسٹمنٹ آئے گی, اور یہاں پہ آنی چاہیے انویسٹمنٹ. ٹھیک ہے, اور کیوں نہیں آ رہی یہ بھی ہمیں سوال پوچھنا چاہیے کہ یہاں کیوں نہیں آئے. مگر جو ایک پرابلم ہے جو بزنس مین سالو نہیں کر سکتے, ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے, اور جس کے لیے ان کو سپورٹ چاہیے, وہ ہے فائنینسنگ. ان کو چاہیے قسم کی فائنینسنگ, سیڈ کیپٹل, وینچر کیپٹل, کیونکہ ان کے پاس اپنا پیسہ نہیں ہوتا. ان کو رقم ملنا, پیسے ملنے, لانگ ٹرم, شارٹ ٹرم, ہر قسم کے, یہ پرابلم ان کی ہوتی ہے جو وہ نہیں کر سکتے. اگر ہم اپنا فائنینشیل سیکٹر ڈیولپ کر لیں, اس کو ہر قسم کا رسک اورس بھی اور رسک ٹیکنگ ٹائپ پیسے بھی ان کو مہیا ہوئیں, تو انویسٹمنٹ کافی آئے گی. پرابلم پاکستان میں یہ رہی ہے کہ بینکنگ سسٹم تو تھوڑا بہت ڈیولپڈ ہے, تو ایک قسم کی رسک اورس فائنینسنگ تو مل جاتی ہے, بٹ رسک ٹیکنگ فائنینسنگ نہیں ملتی. نہ وینچر کیپٹل ملتا ہے, نہ سیڈ کیپٹل ملتا ہے, نہ کوئی اور قسم کی انویسٹمنٹ بینکنگ ٹائپ سروسز جو ہیں وہ اس سے. تو یہ کیپٹل آتا کہاں سے ہے؟ آتا کہاں سے؟ یہ جو ایک تو آپ نے کہا نا کہ جو انویسٹر پیسے مانگ رہا ہے وہ نہیں, آپ نے تو انٹرمیڈیٹ کرنا ہے نا. آپ کے پاس جو انٹرمیڈیشن جو ہے کس کے, آئی مین دی ادر سائڈ ہاؤس ہولڈز ہیں آپ کی, یا انڈیویجولز بھی ہیں, باہر سے بھی آ سکتا ہے. تو وہ بچت کر رہے ہیں یا نہیں کرتے؟ بچت ہو رہی ہے پاکستان میں, حالانکہ اگر آپ ریشو دیکھیں بچت کی تو کافی کم ہے, خرچیلے زیادہ ہیں ہم لوگ. تو وہ بھی اچھا ہے ایک طریقے سے اچھا, مگر کہیں نہ کہیں تو وہ پیسہ جا کے اٹکتا ہے نا, اور اس کو پھر ٹرم ٹرانسفارم کرنا ہے. اب اس میں کسی نے رسک لینی ہے. اب اگر آپ یہ بینکوں پہ چھوڑ دیں گے رسک وہ لینا ٹرم ٹرانسفارمیشن کا, تو یہ ان کی وہ فطرتاً یہ نہیں ہے, یہ رسک اورس ہے. انہوں نے یعنی کہ جو بھی انویسٹمنٹ اپرچونٹیز ہیں اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے سرمایہ چاہیے, اور سرمایہ جو ہے وہ عوام کی بچت سے آئے گا, اور وہ جو سسٹم ہے وہ اس کی بچت سسٹم کرنا ہے, بچت کو لے کر اس کو پھر ڈفرینٹ شکلوں میں اس کو چینج کرنا ہے, اور اس کے لیے جو ادارے چاہیے وہ کام کرنے کے لیے, وہ انفارچونیٹلی یہاں ڈیولپ نہیں ہوئے. کوششیں ہوئی ہیں مگر وہ اس نوعیت کے وہ اس لیول پہ نہیں پہنچ. اور یہ بہت بڑی ہماری ایک خامی ہے, نہ صرف پاکستان میں, میں نے بیشتر ملکوں میں دیکھا ہے ہندوستان کے علاوہ جہاں واقعی رسک ٹیکنگ انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہوئی ہیں. اچھا, مگر اگر آپ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی اگر آپ جائیں تو وہاں پہ رسک, ملیشیا, انڈونیشیا, جب 1997 میں فائنینشیل کرائسس آیا تھا بڑا, جس کی کنٹیجن افیکٹ دنیا بھر میں ہوئی تھی, تو جب بینکنگ کو ہٹ پڑی تو کوئی نان بینکنگ نہیں تھی اس کو ابزارو کرنے کے لیے. اور پاکستان میں بھی یہی سچویشن ہے اس وقت ہماری. مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, کرم ہے کہ ہم ذرا تھوڑے سے کانکلیوڈ ہیں, تو ہماری بینکنگ اگر خراب بھی ہے تو اس کا اتنا اثر نہیں پڑتا. مگر یہ ہے بینکنگ پروفٹ تو بہت بنا رہی ہے, لیکن ڈیولپمنٹ میں بینکنگ پروفٹ تو بنا رہی ہے. اگر میرے اپنے خیال میں بینکر بیٹھے ہیں یہاں پہ, میں بالکل جو کہیں گے اس بات ماننے کو تیار ہوں کہ اصل میں ان کی وہ جو پروفٹس بنتے ہیں, جو بیلنس شیٹس بنتی ہیں, جو پروفٹ وہ صحیح ہیں کہ وہ غلط ہیں. میری نظروں میں اگر ان کی صحیح قسم کی لاس پروویژننگ کی جائے تو زیادہ تر بینک ہمارے بینک کرپٹ ہیں. یہ جو نوید, یہ میں مرزا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ یہ تو ڈس ایگری کریں یا نہ کریں, میں نے اپنا ویو دیا ہے اور میں آرگیو نہیں کروں گا. نوید, آپ I think if I would take Mirza Saab's comment کہ basically
جہاں انسٹیبلٹی ہوتی ہے وہاں مارکیٹ اپرچونٹی ہوتی ہے. آئی ٹینڈ ٹو اگری. ہر دنیا میں جہاں مارکیٹ میں والیٹیلٹی ہوگی وہاں اپرچونٹیز کریٹ ہوتی ہیں. بٹ یہ تو ہے نا ایک ڈیولپنگ کنٹری میں آٹومیٹکلی اپرچونٹی زیادہ ہے کیونکہ ہر چیز میں آپ کو ڈیمانڈ ہے. یو نیڈ ٹو ایجوکیشن کے لیے اسکولس بنانے پڑیں گے, ہاسپٹلس ہیلتھ کے لیے, انٹرٹینمنٹ, تو ہر قسم کی اپرچونٹیز ہیں. تھوڑا سا بیچ میں آ رہا ہوں مگر یہ میں پوائنٹ بنانا چاہ رہا ہوں آپ کے لیے جس کو آپ نے کہ جو برا انویسٹمنٹ کلائمیٹ ہے اس کی وجہ اس کی یہ رزلٹ نہیں نکالا جاتا کہ وہاں انویسٹمنٹ نہیں آتی, اپرچونٹیز وہاں تک اپرچونٹی اس کے ساتھ ہی ہیں. اور بزنس مین جو ہیں ان کی نیچرلی ان کا رسک ٹیکرز ہیں, ان انٹرپرینورز ہیں, ان کا کام ہے کہ یہ رسک لینا, اپرچونٹی کو لینا اور اس کے پھر پیسے بنانا. دے میک منی آؤٹ آف پرابلمس. ٹھیک ہے, پاکستان از فل آف اپرچونٹیز. وہ جو اب آپ سے کریں گے بات کہ کیوں نہیں وہاں آ رہا, بٹ بینکنگ سیکٹر ہمارا ہیلدی ہے. اپیرنٹلی دے آر میکنگ لاٹس آف منی. ابھی ریزلٹس نکل رہے ہیں. آئی تھنک ایون آن دا اسٹاک مارکیٹ ان کے شیئرز آر ڈوئنگ فیبلسلی ویل. آپ کا شیئر بھی ماشاءاللہ ٹھیک چل رہا ہے. تو مرزا صاحب نے یہ ایک بات کر دی کہ آپ کا پورٹ فولیو میں کچھ چیزیں چھپی ہوئی ہیں جو اگر پتہ لگیں گی تو بینکرپٹ بھی ہو سکتے ہیں. اول تو صرف میں بتاؤں کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس وقت بھی جو ان کے جو ڈکلیئرڈ این پی ایلس ہیں خاصے آئے وہ اب اس کے اگینسٹ پروویژننگ انہوں نے کی تو ہے. ورلڈ بینک وغیرہ ان کو کہا ہے کہ اس کے گلوبل سٹینڈرڈز کے مطابق کریں. بٹ فیوچرسٹک جو ہے نا وہ دیکھنا کہ یہ جو اس وقت ٹھیک ہے اکاؤنٹ, یہ اگلے 6-7-9 مہینے میں خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا. جس کے بیسس کے we will talk about it, but first I would like to talk about the opportunities. جو انہوں نے opportunities کی بات کی کہ as a banker آپ you're heading Faisal Bank which must have a growth strategy and all that. Correct. So you must be looking at lots of opportunities in this country. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب جس طرح مرزا صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ڈپینڈنگ آن دا اسٹیج آف دا اکنامک سائیکل اینڈ دا اسٹیج آف دا انڈسٹری دیٹ یو آر گیٹنگ انٹو, جہاں وینچر کیپٹل کی ضرورت ہے, جہاں ڈیولپمنٹ فائنینس کی ضرورت ہے, اینڈ دین اوبیسلی یور ورکنگ کیپٹل فائنینسنگ کی ضرورت ہے, وہاں تو آئی تھنک ہمارے یہاں جو سب سے بڑا گیپ ہے وہ وینچر کیپٹل سائڈ پہ, اور ہماری ڈیٹ کیپٹل مارکیٹس کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے بیکاز آف دا فیکٹ کہ ہمارے پاس ایک بینکنگ سیکٹر میں لکوڈیٹی کافی اچھی اور اسٹرانگ لکوڈیٹی رہی ہے, اینڈ دیئر فور جو ڈومیسٹک کمپنیز ہیں ان کو کوئی ڈیزائر یا انسینٹیو نہیں تھا بیکاز ایک تو ریگولیٹری فریم ورک واز ویری ریجڈ ان ٹرمز آف گوئنگ ٹو دا پبلک فار ریزنگ ڈیٹ, اینڈ دی ادر پارٹ واز کہ اٹ واز ویری سمپل, یعنی کہ بہت آسان تھا بینک سے جا کے لون. چھوٹے بھی تو تھے نا یہ نا, چھوٹوں میں پرابلم یہ تھی کہ انفارچونیٹلی این پی ایل کی انفیکشن ایس ایم ای سائٹ پہ اتنی سگنیفیکنٹ رہی ہے اور کمرشل سائٹ پہ, اور ان کی اوبیسلی ریٹ. سو اگر آپ اپنی بلو چپس کو دیکھ لیں ان کے پاس تو ایکسیس ٹو کیپٹل بیونڈ اینی تھنگ ہے. I mean, if they say کہ انہوں نے جا کے چاند کو خریدنا ہے تو I'm sure there'll be banks who will be willing to. Naveed, we have to take a break اور یہاں سے we'll start again. ناظرین ایک بریک کے بعد پھر ہم دوبارہ آتے ہیں.